آج میں سفر کے مہینے کا ایک راز بتاتا ہوں، سفر کے مہینے کا ایک راز بتاتا ہوں۔ جو بندہ ہمت کر کے سفر کے مہینے میں سورۃ قریش کا سوالات کر لے، سفر کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول، 3 ربیع الاول تک ختم کر سکتا ہے، 3 ربیع الاول تک ختم کر سکتا ہے۔ جو سفر کے مہینے میں سورۃ قریش، باقی وظائف پڑھ لے، باقی تسبیحاں پڑھ لے، لیکن سورۃ قریش کو دن رات وضو بے وضو جو سفر کے مہینے میں سورۃ قریش کی ابتدا کر لے، ابھی سے اس کی مشق شروع کر دے تاکہ زبان رواں ہو جائے، رواں دواں ہو جائے۔ سفر کے مہینے میں اگر یہ کر لیں، فیصلہ کر لیں کہ میں نے باتیں تھوڑی کرنی ہے، موبائل نہیں دیکھنا، فیصلہ کر لیں کہ میں نے سورۃ قریش دن رات پڑھنی ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ پڑھنی ہے، فیصلہ کر لیں کہ میں نے سورۃ قریش کی زندگی میں اس کا ٹارگٹ بنانا ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ سورۃ قریش کے میں 2 وعدے ہیں صرف، بس ختم، 2 وعدے، ایک امن کا وعدہ ہے، ایک بھوک کا وعدہ ہے۔ اس کی آخری آیت کیا ہے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اطعمہم من جوع، دنیا کی جتنی مہنگائیاں ہو جائیں گی تو میں تمنگری دے کے دکھاؤں گا، طعام کھلاؤں گا، دسترخوان بہترین ہوں گے، دنیا کی جتنی مہنگائیاں ہو جائیں گی تو میں کھلا کے دکھاؤں گا، پلا کے دکھاؤں گا، پہنا کے دکھاؤں گا، سجایا بنا کے دکھاؤں گا۔ وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور وہ خوف وبا کا ہے، بلا کا ہے، مرض کا ہے، قرض کا ہے، فرض کا ہے، وہ خوف انسان کا ہے، شیطان کا ہے، حیوان کا ہے، وہ خوف حمزات کا ہے، جادو جنات کا ہے، پری دیو کا ہے، عفریت کا ہے، وہ خوف کسی بدروح کا ہے، وہ خوف کسی کینہ پرور کی کینے کا ہے، کسی منتقم مزاج کے انتقام کا ہے، وہ خوف کسی روح کا ہے، نظر بد کا ہے، کالی دنیا کا ہے، کالے روح کا ہے، کالے لوگ کا ہے۔ خوف 2 وعدے ہیں اس میں، اور طاقتور وعدے۔ تمہاری نسلوں کو میں ایسی دسترخوان کھلاؤں گا کہ دنیا بھوک بھوک کہے گی، پیاس پیاس کہے گی، فقر فقر کہے گی، غربت غربت کہے گی، تنگ دستی تنگ دستی کہے گی، کہتی رہے، لیکن میں تمہاری نسلوں کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا اور دکھاؤں گا۔ یہ ہے، یہ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہ ہے۔ آپ کو علم ہے میں کبھی ویلا نہیں بیٹھنے دیتا، فارغ نہیں بیٹھنے دیتا، آپ محسوس کریں اس کی وجہ کیا ہے؟ کمائی کر لو، نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے، اللہ والو، ابھی کمائی کر لو، نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے، ابھی کمائی کر لو، اپنے لیے چھوڑ جاؤ گے، ابھی کمائی کر لو، زندگی بھر پھر موقع نہیں ملے گا۔ کیا پتہ یہ زبان، میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں جو بول نہیں سکتے، کہتے ہیں یہ زبان کھول دیں، کوئی سٹروک، کوئی فالج، کوئی لقوہ، کوئی بیماری ایسی ہے، یہ زبان بند ہو گئی ہے۔ میرے پاس ایک صاحب ہے، چودھری صاحب، ان کو ہر چیز بھول گئی تھی، پھر وہ سورۃ قل ھو اللہ پھر یاد کر رہے تھے، قل ھو اللہ یاد کر رہے تھے، ہر چیز ایسا فالج کا جھٹکا لگا، ہر چیز ان سے ختم ہو گئی۔ آج موقع ہے، اليوم، آج موقع ہے، اس زبان کو استعمال کر لیں، آج موقع ہے، اس سفر کے مہینے سے استفادہ کر لیں، اور سفر کے مہینے میں اپنے آپ کو کہہ دیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہے، زیادہ نیند نہیں کروں گا، نیند مناسب ضرور کروں گا، کھانا بھی کھاؤں گا، پانی بھی پیوں گا، اور زیادہ باتیں نہیں کروں گا، موبائل سے تھوڑی سی رخصت لے لوں گا، دوستوں سے تھوڑی سی رخصت لے لوں گا، اور سناؤ اس سے بھی رخصت لے لوں گا، بس نہیں ہوگا اور کیا ہوگا، اور سنائیں، اور سنائیں، بس اس سے زیادہ اور کیا ہوگا، اور کیا ہوگا۔ پر یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ تونگری میں، دولت میں، مال میں، عروج میں، گھوڑوں میں، ریشم میں، سونے میں، چاندی میں، ہیرو میں، جواہرات میں لدے ہوئے تھے، اور ولایت کے بھی تاجدار سے تاجدار تھے۔ آج بھی ان کی نسلوں میں سونے، ہیرے، جواہرات، ریشم آج بھی۔ کیوں؟ انہوں نے زندگی میں سفر جو کیا تھا، زندگی کا سفر، وہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے اعمال اکٹھے کرتے رہے، اور وہ خود اتنے زیادہ ہو گئے کہ اب نسلیں بھی کھا رہی ہیں تو ٹینکی خالی نہیں ہو رہی ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ لیٹسٹ پاور بینک ہے، یہ اتنا دنوں تک چل جاتا ہے، اتنے عرصے تک چل جاتا ہے۔ اچھا، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اگر اس میں زیادہ، میں نے کہا پھر اس میں بجلی، انہوں نے کہا یہ بجلی 1 منٹ میں ایسے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اس میں پیوست ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نیکیاں اور اعمال جذب کر لیں اور ہماری رگوں میں پیوست ہو جائیں اور اتنا زیادہ ہو جائیں کہ ہماری ضرورت سے زیادہ، میرا اللہ کہتا ہے پھر ٹھہر جاؤ، جتنا زیادہ اپنے اندر چارجنگ بڑھاؤ گے پھر 1 نسل تک ختم ہو جائے گی، کبھی 2 نسل تک ختم ہو جائے گی، ہے نا؟ وہ کہتے ہیں اس کی بیٹری بہت لمبی ہے،
میرے सिरहाने ایک موبائل پڑا ہے چھوٹا سا ایسے بٹن والا پرانا سا, وہ ٹائم دیکھنے کے لیے الارم کے لیے میرے सिरहाने پڑا ہوتا ہے. آٹھ 10 دن 12 دن 15 دن اس میں سم وغیرہ تو ہے نہیں, اس کی چارجنگ چل جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا اگر ہمارے اندر کوئی نیکیاں اتنی اکٹھی ہو جائیں, اللہ کہتا ہے تیرے مرنے کے بعد میں اس نیکیوں کا صلہ تیری نسلوں کو دوں گا. کس شکل میں؟ دولت, رزق, صحت, نیکی, نور, انوارات, سجدے, ان شکلوں میں تیری نسلوں کو نیکیاں دیتا جاؤں گا. کیا خیال ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں تونگری کی انتہا کو پہنچے, رزق کی انتہا کو پہنچے, سکون اور چین کی انتہا کو پہنچے, یا نہیں چاہتے؟ نسلوں کو فقیر منگتا چھوڑ کے جانا کوئی اچھی بات ہے؟ نسلوں کو فقیر منگتا چھوڑ کے جانا میرے خیال میں تو اچھا نہیں. اپنا بھی تو خیال کریں. کہنے لگے بابا جی آئے لنگر کھانے میں, بابا جی نے کہا ایک روٹی آپ نے لیے رکھ لیا کر. لنگر بانٹ رہے تھے نا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمت اللہ علیہ, تو بابا جی نے فرمایا ایک روٹی آپ نے رکھ لیا کر, کیونکہ بابا جی نے فرمایا تھا لنگر بانٹ, یہ تو نہیں فرمایا تھا روٹی کھا. دیکھا تو سوکھ کے کانٹا ہو گئے, فرمایا ایک روٹی اپنے لیے بھی رکھ لیا کر. اب آئے تو بابا جی نے دیکھا تو پھر کانٹے سے سوکھے. بابا جی نے فرمایا تجھے نہیں کہا تھا ایک روٹی اپنے لیے رکھ لی کر؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے فرمایا تھا رکھ لیا کر, کھانے کا تو نہیں فرمایا تھا. یہ مرشد میں فنا ہے. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے فرمایا یہ میری گھوڑی ہے, جلدی کرو یہ گھوڑی لے جاؤ اور وہ کام جلدی کر کے آؤ. تو گھوڑی ہاتھ میں ساتھ دوڑتے جا رہا ہے, خود بھی دوڑتے جا رہا ہے, گھوڑی بھی دوڑتے جا رہے ہیں. عجیب مرشد میں فنا تھے, دوڑتے جا رہے ہیں. آئے کام کر کے آ گئے تو پانی پسینہ. تو مرشد نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا تھا گھوڑی ساتھ لے جا, مطلب ساتھ لے گیا تھا. تو جب مرشد کے بارے میں فنائیت آتی ہے پھر دل کے اندر کے غبار, بدگمانیاں, شک, وسوسے جگہ نہیں ہوتی. وسوسے, غبار, بدگمانیاں جگہ وہاں ڈراتے ہیں جہاں جگہ خالی ہو, اور جگہ خالی ہی نہیں ہے. دل میں سارا عشق بھرا ہوا ہے, محبت بھری ہوئی ہے, دل میں سارا مرشد کے لیے اچھا گمان بھرا ہوا ہے, تو پھر جگہ خالی ہی نہیں ہے. جہاں خالی ہوگی تو کچھ چیز اور آئے گی. اپنی زندگی کے سفر میں سورت قریش کا میرا مشورہ ہے, اس سفر میں فیصلہ کر لیں, سفر کے مہینے میں فیصلہ کر لیں کہ میں نے سورت قریش پڑھنی, سفر کے مہینے میں فیصلہ کر لیں. اچھا ایک میرے پاس ریاتی پیکج بھی ہے, وہ اصل 3 پیکج ہیں. ریاتی پیکج تو مجھے اصولاً آپ کو نہیں بتانا چاہیے, اپنے لیے رکھنا چاہیے, لیکن نہیں, جہاں رعایت ہے. ایک ریاتی پیکج ہے کہ سفر کے مہینے میں 40,000, دوسرا ہے 70,000, تیسرا ہے 1.25 لاکھ. 40,000, 70,000, یا اب جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا. 40,000 والے کو بھی ملے گا, 70,000 والے کو بھی ملے گا, اور 1.25 لاکھ والے کو بھی ملے گا. میں نے تینوں پیکج بتا دیے آپ, اور لے نہ بیٹھے, خالی نہ بیٹھے, یا پھر وہ دل لے آئیں جس دل کی ایک دھڑکن میں دل 10,000 دفعہ لا الہ الا اللہ کہے. ایک دھڑکن وہ دل ہے 100% ہے. اپنی ذات کو وقت دیں, اپنے لیے وقت نکالیں. اگر آپ اپنی ذات کو وقت دیں گے, اپنے لیے وقت نکالیں گے, دولت چھوڑ کے جائیں گے, تونگری چھوڑ کے جائیں گے, عزتیں چھوڑ کے جائیں گے, مال چھوڑ کے جائیں گے. میں ایک صاحب کے گھر گیا جس کا 13,000 مربع زمین تھی, 13,000 مربع. بیٹا ابھی تک زندہ ہے, اس کے پاس 1 فٹ زمین نہیں ہے, اور بیٹا اس وقت نوکر کے گھر, ملازم کے گھر رہتا ہے, اور وہی اس کو روٹی دیتا ہے. بیٹا ملازم کے گھر رہتا ہے, وہی روٹی دیتا ہے. 1 فٹ جگہ نہیں ہے اور 1 انچ جگہ نہیں ہے, 13,000 مربع. اور وہ تھی کہ جس میں گھوڑی دوڑے نا شاید صبح سے شام لگ جائے, دوڑتے ایسے. اور یہاں لاہور میں جو ان کا گھر تھا, اس گھر میں جو ٹریک بنا ہوا تھا, گھر کے اندر واکنگ ٹریک وہ بنا ہوا تھا, وہ 1.25 گھنٹے میں جا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آتا تھا صحت اور فٹنس کے لیے. کتنا بڑا گھر ہوگا, 1 انچ جگہ نہیں ہے, 1 انچ جگہ نہیں. سب کچھ ختم ہو گیا, اور سب کچھ ہواؤں میں, فضاؤں میں. میں نے جا کے دیکھا ان کا گھر اندر سے, آج سے 90 سال پہلے جو کرٹن تھے, پردے تھے, اور کھڑکیوں کی ڈیزائننگ تھی, اور سکاٹنگ تھی کھڑکیوں کی, اور لکڑی کی پیلنگ, اور لکڑی کا کام, اور ٹائلیں. اللہ اکبر. جب دوسری گھر ایک فلور پہ دوسرا فلور بنتا تھا تو اس کو ماڑی کہتے تھے, ماڑی. اور بستی گاؤں میں, شہر میں مشہور ہوتا تھا ماڑی والا گھر. دوسرا فلور جب ایک کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ بن جاتا تھا. پر سورت قریش یہ نہیں ہونے دیتی, لکھ لینا میری بات, نہیں ہونے دیتی. اطعمہم من جوع, تیری نسلوں کو بٹھا کے کھلاؤں گا اگر بھوکے ہوں گے, پلاؤں گا, پہناؤں گا, اور پھر خوف نہیں دوں گا.
अला इन्ना औलिया अल्लाह, सुन लो जरा गौर से, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, या मैं अपने वलियों को खौफ नहीं दूंगा, यहज़नून, और हुज़्न कहते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, नहीं दूंगा। या फिर सूरत कुरैश में फरमाया क्या, अतामहुम मिन जुम्मिन व आमनहुम खौफ। अब बोलें देखें, मैं अपने वलियों को खौफ नहीं दूंगा और सूरत कुरैश पढ़ने वाले को खौफ नहीं दूंगा। वो खौफ दुनिया का कोई भी हो, बेटी की शादी कैसे होगी, औलाद जवान हो रही है, औलाद का मसला कैसे होगा, आंखें तरस रही हैं, शादी हो गई है, औलाद कैसे होगी, बच्चा देखने को आंखें तरस रही हैं, औलाद हो गई है, पलेगी कैसे, पल गई है, जवान हो गई है, इसका घर हो, कोई कमरा हो, इसके लिए कारोबार, कोई रिस्क हो, इसके लिए कोई सवारी हो, ये सारे गम हैं। ये खौफ है, खौफ है। मैं जा रहा हूं, लूट ना जाऊं, मैं जा रहा हूं, मुझे कोई लूट ना ले, मेरी जेब ना ले ले, मुझसे मोबाइल ना छीन ले, मुझसे सवारी ना छीन ले, कोई भी चीज। ये खौफ है जो सारी जिंदगी हमारे साथ है, ये खौफ है। वह आमनहुम मिन खौफ, इस खौफ से जो निकल आया उसका ताल्लुक सूरत कुरैश से है। जो बंदा खाने के बाद 3 दफा सूरत कुरैश पढ़ेगा, खाने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें तो भी पूरी दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन तो भी पूरी दुआ है। खाने के दौरान जो बंदा खाने के बाद 3 दफा सूरत कुरैश पढ़ेगा, जब पहली दफा पढ़ेगा अल्लाह पाक जल्ल शानहू उस खाने को इसके लिए जहर, बीमारी, तकलीफ का जरिया नहीं बनाएंगे, सेहत और शिफा बना देंगे। और इस खाने से जो ताकत और कुव्वत मिलेगी वो गुनाहों में नहीं, इबादत, तस्बीह, जिक्र, अमाल में खर्च होगी। और अगर इस खाने में जहर भी मिला है तो असर नहीं करेगा, जहर भी मिला है तो असर नहीं करेगा, जहर भी मिला है तो असर नहीं करेगा। अगर इस खाने में जहर भी मिला है तो असर नहीं करेगा। यह पहली दफा सूरत कुरैश पढ़ने की तासीर है। और जब दूसरी दफा सूरत कुरैश पढ़ेगा खाने के बाद, अल्लाह पाक उसके रिस्क में वुसअत अता फरमाएंगे और उसको आला और अच्छा बेहतरीन दस्तरखान अता फरमाएंगे, आला और बेहतरीन दस्तरखान अता फरमाएंगे। और जब तीसरी दफा और आखिरी दफा सूरत कुरैश पढ़ेगा हर खाने के बाद, अल्लाह उसकी 7 नस्लों को पाल के दिखाएंगे, खिला के दिखाएंगे, 7 नस्लों। और यही बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, बदकिस्मत इंसान वो है जो नस्लों के लिए दुआओं की ताकतें और दुआओं की ये शक्लें, कभी सूरत कुरैश की शक्ल में और कभी किस शक्ल में, बदकिस्मत है वो नस्लों के लिए ये चीजें छोड़ के नहीं जाता, बदकिस्मत है ये चीजें वो छोड़ के नहीं जाती, बदकिस्मत। 3 दफा खाने के बाद सूरत कुरैश, क्यों? वआमनहुम मिन खौफ, और जो भूख के लिए, फाकों के लिए, क्राइसिस के लिए, कारोबार और बंदिश के लिए, मसाइल और मुश्किलात के लिए अमन है। खौफ किसी किस्म का हो, वो दुश्मन का हो, वो जादू का हो, वो बंदिशों का हो, वो असरात का हो, वो नाकामियों का हो, किस किस्म का खौफ हो। सूरत कुरैश का अमल मैंने किया था सफर के महीने में, तो हजरत जी वो कहते हैं ना, जो मतलब जिस तरह वो एक बकरी की पोस्ट थी, पहले एक झोंपड़ी थी और महल तक का सफर, वो अल्लाह का शुक्र है हमने भी तय किया, हमें बड़ी गाड़ी भी मिली है, बड़ा घर भी मिला है और बड़ा कारोबार भी बस इंशाल्लाह इस महीने से शुरू हो जाना है ना। कौन सा अमल था सफर के महीने का? सूरत कुरैश जो है 40,000 बार कम से कम पढ़ी थी।